اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور سلسلے کے فیضان سے نوازے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح جو تصوف کے رستے پہ چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ان کے ہی کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت سارے احباب ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتیں دیں۔ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور اسی طرح اور سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے الحمدللہ مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں، مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں، حصار کے عمل اور اسی طرح حفاظت کے اور جادو اور جنات کے روحانی معاملات کے حوالے سے الحمدللہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، خانقاہ انوار تارکیہ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو آج آپ کو میں حفاظت کا سردار عمل بتا رہا ہوں، حصار کا سردار عمل، اور ایسا عمل قوی ترین عمل، ٹھیک ہے نا۔ تو حصار میں میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا عمل میری نظر میں کوئی نہیں ہے، بہترین عمل ہے اور طریقہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہمارے مرد حضرات ہیں، بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، 10-12 سال کا، 8 سال کا بچہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، اور یہ بہترین حصار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کی حصار کی تعریف کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو بہرحال کہ یہ حصار کا بہترین عمل ہے، حفاظت کا بہترین عمل ہے۔ تو جو لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حاسدین کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کہ حاسدین ان کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی معاملات کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں جو ان کا کام ہی جو ہے نا نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنا ہوتا ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ ان کے حرکتوں سے، ان کے کھڑے کیے ہوئے مسائل سے پریشان ہوتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کیا ہوتا ہے، تو اب یہ کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب بندہ کتنا ان کو جواب دے، کتنا ان سے جو ہے وہ الجھے، یا ان کو جو انہوں نے گند کیا ہے تو وہ کیسے ان کو سمجھائے، کیسے بتائے کہ بھائی خدا کو مانو تو خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو۔ اور اسی طرح کاروبار کے معاملات میں تو اکثر ہمارے پاس یہی معاملات آج کل آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں، کہ لوگ جو ہے نا پریشان ہیں کہ ایک بندے نے عرصہ دراز سے محنت کی ہے، 14 سال، 15 سال، 10 سال محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، خوب محنت کی ہے۔ اب وہ اتنی محنت کر کے ایک پروسیس سے گزرا، اس نے زندگی لگا دی اس کے اوپر، دیکھیں نا، اب ایک بندے نے زندگی لگا دی ہے اور وہ ایک سٹیج پر پہنچا ہے، ایک جگہ پر پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ کو نوازا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا لوگ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں یار یہ اس کا تو کاروبار ہی نہیں رکتا بھائی، اتنا رش، اتنا لوگ آتے ہیں، اتنا رابطہ کرتے ہیں اور اتنے لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ انسان کی اتنی تنگ نظری ہوتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے محنت کتنی کی ہے، پچھلے 10 سال سے، 12 سال سے وہ بندہ سکون سے نہیں بیٹھا۔ آج اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، تو اس کی محنت ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، تو خود بھی بندہ محنت کرے، اس میں روکا تو کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خود بھی محنت کرے۔ اور اسی طرح خانقاہی نظام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں خانقاہوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اکثر مقصد کیا ہوتا ہے انسان کا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ایک تھیم سوچ لیں کہ بندے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بندے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نکلنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں آگے بڑھنے کا یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں۔ ایک بندے نے محنت کی ہوئی ہے، اب ہم یہ کہیں کہ بس اس نے محنت جو کی ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ بس اس کی ٹانگیں کھینچو، اس سے آگے 2 قدم میں کھڑا جاؤں، لوگوں کو میں نظر آؤں، یہ نہ نظر آئے کھڑا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور اسی طرح جادو جنات کے معاملات ہیں، جیسے آج کل بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور شیطانیت کا دور ہے، خرافات کا دور ہے، تو
پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صحت کے معاملات پہ جادو کے معاملات کر دیتے ہیں، جناتی معاملات ہو جاتے ہیں، پھر بندش کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہترین حصار ہے، بہترین حفاظت کا عمل ہے۔ جو احباب اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ خود بھی محفوظ رہیں گے، ان کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، ان کی فیملی بھی محفوظ رہے گی، ان کا کاروبار بھی محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا مجرب ترین عمل ہے، اور اس عمل کے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ احادیث میں بھی یہ عمل ہے کہ اس کو پڑھنے سے، ٹھیک ہے نا، بندہ محفوظ رہتا ہے۔ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عمل کے کتنے فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ کو دنیا میں حفاظت میں رہیں، گھر کے معاملات میں، بیوی بچوں کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، اور پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس عمل کی برکت سے آپ کو اس جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو بہترین عمل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کا میں خود استعمال، یعنی کہ یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور خود بھی اسی نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ عرصہ دراز سے میرے استعمال میں ہے، اور اس عمل کی اتنی برکتیں میں نے دیکھی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے، آفات بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، جادو جنات سے، مشکلوں سے، حاسدین سے، خاص کر کے جو حاسدین ہیں، لوگ کسی طرح بھی انسان کو جینے نہیں دیتے، کسی جگہ پر بھی وہ یہ موقع گواتے ہی نہیں ہے کہ اس کو نیچا دکھائیں، اس کو پریشان کریں۔ بہت سارے ہمارے سے، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہے نا، کہ ہمارا تجربہ سارا دن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ حضرت یہ معاملات ہیں، حضرت یہ پرابلم ہے، حضرت اس طرح کے معاملات ہو گئے، اور یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ الحمدللہ پھر سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل بتائے جاتے ہیں، بزرگوں سے منسوب دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور بہن بیٹیوں کے معاملات ہیں تو وہ کال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اور اسی طرح مرد حضرات ہیں کاروبار کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور گھر کے معاملات کے حوالے سے ہیں، لوگوں سے پیسے لینے ہیں، مسئلے مسائل ہیں، تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے سب کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بہت پیارا عمل بتا رہا ہوں، تو یہ حصار کا کمپلیٹ عمل ہے، حصار کا سردار عمل ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھیں، جماعت جب مکمل ہو جائے، سلام پھیریں، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت الکرسی 1 مرتبہ پوری پڑھنی ہے آپ نے، اور آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر جو روحانی اگر معاملات کسی طرف سے ہیں، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، روحانی معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، گھر کے ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، کچھ بھی ہے، یعنی کہ آپ نے وہ پورا ایک کہہ لو کہ نیت کر لینی ہے۔ تو آپ نے وہ نیت کر کے آپ نے آیت الکرسی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب آپ لاسٹ میں جائیں گے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس اتنا عمل ہے، اور یہ عمل بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین عمل ہے۔ تو میں اس کی احادیث کے حوالے بتاؤں گا تو پھر یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس میں ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ حصار کا سردار عمل ہے، حفاظت کا سردار عمل ہے۔ روزانہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے، روزانہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی، اپنی فیملی کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو محفوظ رکھیں گے شیاطین لوگوں سے، حاسدین لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو در پردہ، یعنی کہ آپ کے سامنے نہیں آتے، پیچھے ہو کے وار کرتے ہیں۔ حاسدین کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حاسد کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا، حاسد کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سامنے وار نہیں کرے گا، چھپ کر وار کرے گا، تو مختلف طریقوں سے وار کرے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ آپ نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے نیت کرنی ہے، نیت کرنی ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات بے شمار ہیں۔ آیت الکرسی تو الحمدللہ ایسا عمل ہے، جنات اس سے بھاگتے ہیں، اور اس سے جادو جو ختم ہوتا ہے، حسد ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح نظر بد اڑ جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔